وہ چارپائی پر بیٹھی تھی، میں فرش پر بیٹھ گئی۔ وہ بھی چودھریوں کی ذات کی عورت ہے۔ ادھر ادھر کی ایک دو باتیں کر کے اس نے مجھے کہا کہ پانی پلا دو۔ میں گھڑوں کی طرف گئی لیکن میری نظر پیچھے تھی۔ وہ فوراً اٹھی اور اندر چلی گئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ چوری کی یہ چیزیں کہیں چھپانے کے لیے اندر گئی ہے۔ میں نے بڑی تیزی سے گھڑے سے پیالے میں پانی ڈالا اور بہت تیز تیز اندر چلی گئی۔ وہ بڑے کمرے کے ساتھ والی کوٹھڑی میں تھی۔ میں نے کہا، لو بی بی، پانی پی لو، اور میں اس تک جا پہنچی۔ اس نے کہا، وہیں رکھو، میں آتی ہوں، لیکن میں کوٹھڑی میں داخل ہو چکی تھی۔ میں نے دیکھا کہ کوٹھڑی کے ایک کونے میں ایک نئی ہانڈی رکھی تھی، اس کے اوپر ایک ایسی ہی نئی ہانڈی پڑی تھی۔ مٹی کی دو پھولدار ڈولیاں نیچے پڑی تھیں۔ ان دونوں کو اٹھا کر اس نے ہانڈیوں کے اوپر رکھ دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے چوری کی یہ چیزیں نیچے والی ہانڈی میں چھپا کر رکھی تھیں۔ وہ میرے ساتھ ہی آ گئی اور کہنے لگی کہ چودھریوں کی چوری کا کچھ بنا ہے؟ میں نے کہا کہ پولیس اندر اندر لگی ہوئی ہے، ابھی کچھ ظاہر نہیں ہوا۔ اس نے افسوس کیا کہ ان کا اتنا نقصان ہو گیا ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ لوگ کس پر شک کرتے ہیں، تو میں نے اسے بتایا کہ وہ بیچارے تو کسی پر بھی شک نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بہت دیا ہے، یہ دو تین چیزیں جو کوئی بھی لے گیا ہے خدا اسے نصیب کرے۔ میں نے اسے ظاہر نہ ہونے دیا کہ میں نے چوری کا مال دیکھ لیا ہے۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کر کے میں وہاں سے آ گئی اور سیدھی ان چودھریوں کی حویلی میں گئی۔ چودھری غفور گھر میں تھے۔ میں نے جب انہیں بتایا کہ میں نے ان کی چیزیں زلیخا کے گھر دیکھی ہیں تو انہوں نے الٹا مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ میں ایک شریف اور اونچے خاندان کی عورت کو بدنام کر رہی ہوں۔ انہیں جب میری بات پر یقین آ گیا تو سارے گھر کو چپ لگ گئی۔ کوئی بھی نہیں مان سکتا کہ چوری زلیخا نے کی ہے۔ یہ سب کہتے تھے کہ تھانے والوں کو پتہ نہیں چلنے دیں گے۔ آگے مجھے پتہ نہیں کہ انہوں نے آپس میں کیا صلاح مشورہ کیا۔ آج صبح چودھری غفور نے مجھے کہا کہ تھانے چلو اور جو تم نے دیکھا ہے وہ تھانے کو بتا دینا۔ کیوں غفور بھائی؟ میں نے غفور سے پوچھا۔ یہ عورت کون ہے اور کیسی ہے؟ کیا بتاؤں ملک صاحب، چودھری غفور نے رنجیدہ سے لہجے میں کہا، اپنی ذات اور اپنی برادری کی عورت ہے، جوانی میں بیوہ ہو گئی ہے۔ اس کے دو جوان بھائی ہیں، اپنی حویلی ہے، لیکن بیوہ ہو کر خاوند کے گھر میں رہی، اپنے بھائیوں کے پاس نہیں آئی۔ اس نے اپنے خاوند کو ایسا گانٹھ رکھا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ سے الگ ہو گیا تھا۔ یہ مکان اس کے نام پر تھا۔ اس عورت نے یہ مکان اپنے نام کروا لیا تھا۔ بڑا اچھا مکان ہے۔ بزرگوں نے اسے کہا کہ وہ دوسری شادی کر لے، لیکن وہ نہیں مانی۔ انہوں نے اسے یہ بھی کہا کہ وہ اکیلی نہ رہے، اپنے بھائیوں کے پاس چلی جائے۔ اس کی صرف ماں زندہ ہے، اس کا باپ مر چکا ہے۔ کیا آپ کے گھر میں اس کا آنا جانا لگا رہتا ہے؟ ہاں جی، چودھری غفور نے کہا، آتی رہتی ہے۔ چال چلن کی کیسی ہے؟ ایسی ویسی ہی ہے، غفور نے جواب دیا۔ ایسی بھی نہیں کہ ہر کسی کے ساتھ جھک مارتی رہے، لیکن ہم اسے شریف عورت بھی نہیں کہہ سکتے۔ وہ امیر تھی یا غریب، اونچی ذات کی تھی یا نیچ ذات کی، شریف تھی یا بدماش، چوری ایک ایسا فعل ہے جو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ آج کل آپ نے امیروں اور بڑے بڑے افسروں کے لڑکوں کو چوریاں کرتے دیکھا ہوگا، اخباروں میں خبریں چھپتی رہتی ہیں۔ مجھے صرف اس یقین کی ضرورت تھی کہ چوری کا مال اس کے گھر میں ہے۔ میں نے یہ یقین کر لیا اور اسی وقت اس عورت کے گھر کی تلاشی لینے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنے دو تین آدمیوں کو ساتھ لیا۔ ملک صاحب، راستے میں غفور چلتے چلتے رک گیا اور کہنے لگا، میں آپ کے ساتھ اس عورت کے گھر تک نہ جاؤں تو اچھا ہے۔ عورت خواہ کیسی بھی ہے، آخر ہماری ذات برادری کی ہے۔ وہ بھی کہے گی اور برادری بھی کہے گی کہ میں نے اسے پکڑوایا ہے۔ شفو بھی آپ کے ساتھ نہ جائے تو اچھا ہے، کیونکہ یہ ہماری نوکرانی ہے۔ نہیں چودھری، میں نے اسے کہا، آپ بے شک چلے جائیں، شفو کو میں ساتھ رکھوں گا، کیونکہ مجھے کاغذوں میں لکھنا ہے کہ نشاندہی کس نے کی ہے۔ ہاں شفو، غفور نے کہا، تم ملک صاحب کے ساتھ چلی جاؤ اور جو یہ کہیں ویسے ہی کرنا۔ میں شفو کو ساتھ لے کر اس عورت کے دروازے پر جا کھڑا ہوا جس کا نام زلیخا بتایا گیا تھا۔ محلے کے دو آدمیوں کو مشیر کے طور پر بلا لیا، پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔
ایک اچھی خاصی خوبصورت عورت باہر آئی جس کی عمر 30 سال سے کچھ کم ہی ہوگی۔ وہ چال ڈھال، لباس اور چہرے مہرے سے اچھے خاندان کی عورت معلوم ہوتی تھی۔ میں اکیلا اندر گیا اور اس عورت کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے ڈیوڑی میں ایک طرف لے گیا۔ تمہارا نام زلیخا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے اس طرح ہاں کہی جیسے انتہائی خوف کے عالم میں اس کے منہ سے ویسے ہی کوئی آواز نکل گئی ہو۔ زلیخا، میں نے بڑی آہستہ سے اسے کہا، تھوڑا سا وقت اور ہے، پھر یہ وقت میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ وہ زیور مجھے دے دو، میں پوری کوشش کروں گا کہ چودھری غفور اور اس کے ماں باپ زیور لے کر چپ ہو جائیں، پھر میں کوئی کارروائی نہیں کروں گا، تم بہت بڑی ذلت سے بچ جاؤ گی۔ اس کی ایسی حالت ہوئی جیسے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے گی۔ زلیخا، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے کہا، پولیس ابھی باہر کھڑی ہے، میں کسی کو اندر نہیں آنے دوں گا، میں کہہ رہا ہوں ابھی وقت ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ آخر بولی، آپ کون سے زیور کی بات کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے، میں نے کہا، کہ میں وہ زیور خود تمہارے گھر سے برآمد کروں جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ چودھریوں کی نوکرانی شفو بھی میرے ساتھ ہے۔ وہ بدمعاش عورت؟ اس کی آواز میں یک لخت جان آ گئی۔ کہنے لگی، میں سمجھ گئی ہوں کہ مجھ پر کیسا جال پھینکا جا رہا ہے۔ تم اس بدکار عورت کی باتوں میں آ کر مجھے بے عزت کرنے آ گئے ہو۔ ذرا ٹھہر جاؤ، میں اپنے بھائیوں اور برادری کے 2-3 آدمیوں کو بلا لوں۔ وہ چل پڑی۔ میں نے اسے روک لیا اور شفو کو اندر بلا لیا۔ شفو، میں نے اسے کہا، تم نے وہ چیزیں کہاں دیکھی تھیں؟ شفو نے وہی بیان جو اس نے مجھے تھانے میں دیا تھا ذرا مختصر کر کے زلیخا کے سامنے سنا دیا۔ زلیخا نے انتہائی غصے کے عالم میں اسے گالیاں دینا شروع کر دیں۔ میں نے مشیروں کو جو اسی محلے کے 2 معزز آدمی تھے اندر بلا لیا اور شفو سے کہا کہ وہ ان کے سامنے بیان دے۔ میں نے شفو سے یہ بھی کہا کہ اس کی نشاندہی غلط نکلی تو میں اسے یہیں گرفتار کر لوں گا۔ شفو نے وہی بیان ایک بار پھر دہرا دیا۔ زلیخا نے بڑی زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ شفو کی نشاندہی پر میں مشیروں کو ساتھ لے کر اندر چلا گیا۔ زلیخا کا میں نے بازو پکڑ رکھا تھا، وہ بھی میرے ساتھ کوٹھڑی تک چلی گئی۔ میں نے زلیخا سے کہا کہ وہ خود یہ ڈولیاں اور ہانڈیاں ہٹا کر مجھے دکھائے۔ لو، دیکھ لو۔ اس نے اوپر والی ڈولی اٹھا کر میرے آگے کر دی۔ میں نے اس ڈولی میں دیکھا، خالی تھی، اسے میں نے الگ رکھ دیا۔ لو، یہ بھی دیکھ لو۔ اس نے ایک اور پھولدار ڈولی اٹھا کر یوں میرے آگے کی جیسے یہ ڈولی میرے سر پر مارنا چاہتی ہو۔ میں نے دیکھا یہ بھی خالی تھی۔ یہ بھی دیکھ لو۔ زلیخا نے ایک ہانڈی اٹھا کر میرے آگے کی، اس میں بادام پڑے تھے۔ میں نے بادام فرش پر گرا دیے، وہاں اور کچھ نہیں تھا۔ زلیخا آخری ہانڈی اٹھانے کے لیے جھکی تو یوں پیچھے ہٹی جیسے ہانڈی میں سانپ بیٹھا ہوا ہو۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ اس کے چہرے پر کیسا تاثر آ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے ڈھیلے باہر آنے کو آ گئے۔ اس کے چہرے کا اتنا اچھا رنگ ایسا اڑا جیسے اسے سیاہ دھوئیں کی تپش لگی ہو۔ ایسی حالت میں رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، لیکن اس کا رنگ سانولا سا ہو گیا تھا۔ حیرت سے اس کا منہ ذرا سا کھل جاتا ہے، لیکن زلیخا کا منہ اس طرح کھلا کہ اس کے سارے دانت نظر آنے لگے، جو قہر اور غصے کی علامت تھی۔ کبھی وہ مجھے دیکھتی اور کبھی شفو کو۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ ہمیں کھا جائے گی۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ اس نے اچانک آسمان کی طرف دیکھا اور ہاتھ پھیلا دیے۔ اللہ انصاف کرے گا، اس نے کہا، اور سب سے مخاطب ہو کر چلائی، یہ دیکھو لوگو، یہ ظلم، آگے ہو کر دیکھو، یہ زیور میرا نہیں۔ اس نے بازو شفو کی طرف لمبا کر کے انگلی سے اشارہ کیا، یہ اس حرام زادی نے رکھا ہے۔ میں نے چودھری غفور کی بات نہیں مانی تھی، اس نے میرے ساتھ یہ ہاتھ کیا ہے۔ میں نے آگے ہو کر ہانڈی میں دیکھا، وہاں ایک ہار اور 2 کڑے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے مشیروں سے کہا کہ وہ بھی آگے ہو کر دیکھیں۔ گھبراؤ نہیں زلیخا، میں نے کہا، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ کیا یہ زیور تمہارا نہیں؟ نہیں نہیں نہیں، زلیخا نے چیخ کر کہا، نہ یہ چیزیں میری ہیں، نہ یہ میں نے رکھی ہیں۔ میں نے یہ چیزیں نکالیں اور زلیخا کے گھر میں بیٹھ کر برآمدگی کا مشیر نامہ تیار کیا اور دونوں مشیروں کے دستخط کروائے۔ میں نے بڑی مشکل سے مشیر نامہ لکھا تھا،
مشکل یہ تھی کہ زلیخا میرے سر پر چڑیلوں کی طرح چیخ چلا رہی تھی۔ اس کا بچہ الگ کھڑا رو رہا تھا۔ ماں بیٹے کا رونا مجھے میرے کام سے نہ روک سکا۔ میں نے زلیخا کو ساتھ لیا اور تھانے کو چل پڑا۔ پولیس جہاں جائے وہاں لوگ تو اکٹھے ہو ہی جاتے ہیں، لیکن میں زلیخا کو ساتھ لے کر اس کے محلے سے گزر رہا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ محلے کے جو آدمی باہر کھڑے ہیں اور جو عورتیں اپنے دروازوں میں کھڑی ہیں ان کا انداز تماشائیوں والا نہیں۔ ان کے چہروں پر میں نے حیرت اور شاید افسوس بھی دیکھا۔ تھانے پہنچا ہی تھا کہ ان لوگوں کا رد عمل واضح ہو گیا۔ وہ اس طرح کہ دو معزز آدمی تھانے میں آئے، ان میں سے ایک کو میں اچھی طرح جانتا تھا، صاحب حیثیت بزرگ تھا، اس کا اثر و رسوخ بھی تھا اور اس کی شرافت اور انسان دوستی مشہور تھی۔ اس کی تعظیم کے لیے میں اسے آگے جا کر ملا۔ اس کے ساتھ جو آدمی تھا وہ بھی معمر اور معزز تھا۔ ملک صاحب، میری جان پہچان کے بزرگ نے کہا، میں آپ کے کام میں مداخلت کرنے نہیں آیا، اپنا فرض ادا کرنے آیا ہوں۔ معلوم ہوا ہے آپ اس عورت کو چوری کے الزام میں پکڑ لائے ہیں۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ کسی کے کہنے میں نہ آنا۔ یہ عورت چور نہیں ہو سکتی۔ چوری کا مال اس کے گھر سے برآمد ہوا ہے مہر صاحب۔ میں نے کہا، آپ بہتر جانتے ہیں ملک صاحب۔ دوسرے آدمی نے کہا، یہ غلط فہمی ہے یا کوئی شرارت۔ یہ خاتون کسی کی محتاج نہیں، اس کا اپنا مکان ہے، خاوند کی زمین ہے، ایک مکان کرائے پر چڑھا ہوا ہے، اس کے دو بھائی ہیں، وہ اسے الگ دیتے ہیں۔ یہ تو غریبوں مسکینوں کی مدد اور امداد کرنے والی عورت ہے۔ ہمارا مطلب یہ ہے کہ تفتیش ذرا، مہر صاحب کہتے کہتے جھجک گئے، تفتیش ذرا دیانتداری سے کروں؟ میں نے ہنستے ہوئے اس کا فکرہ پورا کر دیا اور کہا، مہر صاحب آپ نے مجھ پر کرم کیا ہے کہ ایک اشارہ دے دیا۔ میں آپ سے اور کچھ نہیں پوچھوں گا، آپ مجھ سے کچھ نہ پوچھیں، دودھ اور پانی الگ الگ کر دوں گا۔ یہ بھی خیال رکھیں کہ شفو ٹھیک عورت نہیں، مہر صاحب نے کہا۔ اور چودھری غفور کیسا آدمی ہے؟ اللہ اسے معاف کرے، مہر صاحب نے کہا۔ میں غیبت کے لیے نہیں آیا، بس اتنی دعا کرتا ہوں کہ چودھری غفور کو اللہ معاف کرے۔ وہ دونوں مجھ سے ہاتھ ملا کر چلے گئے۔ رشوت تو دور کی بات ہے، میں نے کبھی کسی کی سفارش تک قبول نہیں کی تھی، لیکن مہر عبد القدیر کے یہ اشارے میرے ذہن میں بیٹھ گئے۔ اس بزرگ نے سفارش نہیں کی تھی، یہ بزرگ میرا مخبر بھی نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ ضرورت پڑی تو کبھی رات کو اس کے گھر جا کر پوری بات معلوم کروں گا۔ میرے لیے مشکل یہ تھی کہ چوری کا مال زلیخا کے گھر سے برآمد ہوا تھا۔ میں نے چودھری غفور اور اس کے باپ کو زیور کی شناخت کے لیے بلا بھیجا۔ وہ آ گئے اور ان کے پیچھے دو جوان سال آدمی آئے۔ وہ سیدھے میرے پاس آئے۔ وہ زلیخا کے چھوٹے بھائی تھے۔ ایک کی عمر 22-23 سال تھی اور دوسرے کی 17-18 سال۔ دونوں خوبصورت نوجوان تھے۔ ان کے لباس اور انداز سے پتہ چلتا تھا کہ خوشحال خاندان کے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں ان کی بہن کو کس جرم میں پکڑ لایا ہوں۔ میں نے انہیں بتایا تو غصے سے وہ پھٹنے لگے، لیکن انہوں نے میرے ساتھ بدتمیزی یا گستاخی کی کوئی بات نہ کی۔ صرف ایک عرض کروں گا جناب، بڑے نے کہا، ہماری بہن کے ساتھ بدسلوکی نہ ہو۔ آپ کی نظروں میں یہ چور ہے، لیکن ہماری بہن ہے۔ آپ کو اور کچھ کہنا بیکار ہے، چھوٹے نے کہا۔ آپ انسپیکٹر ہیں، آپ اپنی کارروائی کریں گے اور ہماری بہن کو اپنی بہن کبھی نہیں سمجھیں گے۔ لیکن انسپیکٹر صاحب، جس کسی نے بھی ہماری بہن کو اس ذلت میں ڈالا ہے، اس کا خاندان اسے باقی عمر ڈھونڈتا رہے گا۔ میں ان کے ساتھ بات کرنا چاہتا تھا، لیکن ابھی قبل از وقت تھا۔ زلیخا سے پوچھ گچھ سب سے پہلے کرنی تھی۔ میں نے ان دونوں کو تسلی دی کہ ان کی بہن کے ساتھ میری کوئی دشمنی نہیں، میں اس کے ساتھ بدسلوکی نہیں کروں گا۔ غفور اور اس کا باپ آ گئے تھے۔ زیور کی شناخت کے لیے میں انہیں اپنے دفتر میں لے گیا۔ غفور نے ہار اور کڑے دیکھ کر کہا کہ اس کی بہن کا زیور ہے۔ اس نے 2 انگوٹھیوں کے متعلق پوچھا، لیکن انگوٹھیاں برآمد نہیں ہوئی تھیں۔ اس کے باپ نے ہار اٹھا کر دیکھا، پھر جیب سے اینک نکال کر آنکھوں پر رکھی اور ہار کو پھر کڑوں کو اور زیادہ غور سے دیکھا۔ غفور، اس نے اپنے بیٹے سے کہا، اچھی طرح دیکھ، ہار اور کڑے وہی لگتے ہیں، ساخت، نمونہ اور سب کچھ ویسا ہی ہے، لیکن یہ اس قسم کا سونا نہیں لگتا، اس کی چمک کچھ اور ہے۔ وہی ہیں ابا جان، غفور نے کہا، بالکل وہی ہیں۔
تم نہیں جانتے غفورے، باپ نے کہا، یہ چیزیں میں نے اور تیری ماں نے 2 سال ہوئے بنوائی تھیں۔ اس نے دونوں کڑوں کو ہاتھ میں تولتے ہوئے کہا، ان کا وزن بھی وہ نہیں ہے۔ باپ اور بیٹے میں بحث چل پڑی۔ غفور نہیں مان رہا تھا، باپ اپنے شک سے نہیں ہٹ رہا تھا۔ وہ یہی کہے جا رہا تھا کہ نمونہ اور ساخت وہی ہے لیکن کچھ فرق ہے۔ میں ایسی شناخت کو تسلیم نہیں کر سکتا تھا جس میں گھر کا ایک اہم فرد کہہ رہا تھا کہ اسے شک ہے۔ میرے پوچھنے پر غفور کے باپ نے بتایا کہ 2 سال گزرے، اس نے اپنی بیوی اور دونوں بیٹیوں کو ساتھ لے جا کر قصبے کے ایک سنار سے یہ دونوں چیزیں بنوائی تھیں۔ سامعین کو شاید معلوم ہوگا کہ ذرا سے شک پر عدالت قاتل کو بھی بری کر دیا کرتی ہے، جسے شک کا فائدہ دینا کہتے ہیں۔ یہ تو معمولی سی چوری کا کیس تھا، پھر بھی مجھے اپنا شک رفع کرنا تھا۔ میں نے ایک کانسٹیبل سے کہا کہ وہ غفور کی ماں اور دونوں بہنوں کو تھانے میں لے آئے۔ غفور نے کہا کہ وہ خود جا کر انہیں لے آئے گا، لیکن میں نے اسے جانے نہ دیا، کیونکہ وہ انہیں جا کر کہہ سکتا تھا کہ وہ اس کی شناخت کی تائید کریں۔ ہر ایک کی آزادانہ رائے ضروری تھی۔ غفور کے باپ سے سنار کا نام پتہ پوچھ کر ایک کانسٹیبل کو بھیجا کہ اسے تھانے میں لے آئے۔ وہ چھوٹا سا ایک قصبہ تھا جس میں سناروں کی 7-8 دکانیں تھیں۔ غفور کی ماں اور دونوں بہنیں کانسٹیبل کے ساتھ آ گئیں۔ میں نے ہار اور دونوں کڑے ان کے سامنے رکھ کر پوچھا کہ یہ وہی چیزیں ہیں جو تمہارے گھر سے گم ہوئی ہیں؟ ماں نے پہلے ہار اپنے ہاتھ میں لیا، پھر دوسرے ہاتھ میں دونوں کڑے اٹھائے۔ میں اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اگر یہ چیزیں ان کی ہوتیں تو وہ فوراً پہچان لیتیں، لیکن اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اس نے دونوں چیزیں بڑی بیٹی کے ہاتھ میں دیں۔ نہیں ماں جی، بڑی بیٹی نے ہار ہاتھ میں لیتے ہی کہا، لگتا وہی ہے لیکن اس کا وزن زیادہ ہے اور یہ اس سے زیادہ چمکدار ہے۔ غفور کی چھوٹی بہن نے کڑے اٹھا لیے۔ انہیں اچھی طرح دیکھ کر اس نے سر ہلا دیا۔ تھانے میں آ کر تم سب کا دماغ خراب ہو گیا ہے، غفور نے اپنی ماں اور بہنوں سے کہا۔ تم اپنی چیزیں بھی نہیں پہچان سکتی؟ تم یہ چیزیں کبھی کبھی دیکھتے ہو، ماں نے غفور سے کہا۔ میری بیٹی انہیں روز پہنتی ہے۔ ہم خواہ کیوں کہہ دیں کہ یہ چیزیں ہماری ہیں؟ کوئی غنڈہ بدماش پکڑا جاتا تو بات کچھ اور تھی، یہاں تو اپنی برادری کی عزت دار عورت تھانے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ میں تو سوچ سمجھ کر بات کروں گی۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کا فیصلہ کیا ہے؟ میں نے ان سے پوچھا۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ یہ چیزیں آپ لوگوں کی نہیں ہیں؟ ملک صاحب، غفور کے باپ نے پوچھا، کیا ہم اس سنار کا انتظار نہ کر لیں؟ سنار آ چکا تھا، اس کی دکان قریب ہی تھی۔ میں نے اسے اندر بلا لیا، ہار اور کڑے اسے دکھا کر کہا کہ ان لوگوں نے یہ چیزیں اس سے بنوائی تھیں۔ اس نے کہا کہ اسے اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے یہ زیور اس سے بنوایا تھا، بلکہ اس نے دکانداروں کی طرح خوشامد کے لہجے میں کہا کہ اس خاندان کا زیور وہی بنایا کرتا ہے۔ اس نے کچھ تعریفی جملے بھی کہہ دیے۔ کیا یہی ہیں وہ چیزیں جو تم نے ان کے لیے بنائی تھیں؟ میں نے سنار سے پوچھا۔ اس نے ہار اور کڑے اپنے ہاتھ میں لیے اور ایک نظر دیکھتے ہی بول پڑا، نہیں حضور، سنار نے کہا، نمونہ وہی ہے لیکن یہ چیزیں سونے کی نہیں، ان پر تو سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے۔ حکم ہو تو میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں۔ میرے کہنے پر اس نے پہلے ایک کڑا فرش پر رگڑا، پھر دوسرا رگڑا، پھر ہار کا ایک حصہ فرش پر رگڑا اور یہ چیزیں میرے آگے رکھ دیں۔ رگڑ والی جگہ سفید نکل آئی تھی۔ یہ تو صحیح چاندی بھی نہیں، سنار نے کہا۔ چاندی میں الا بلا ملا کر وہی نمونہ تیار کیا گیا اور اس پر پانی چڑھا دیا گیا ہے۔ اب کہیں چودھری صاحب، میں نے غفور کے باپ سے پوچھا، کیا یہ چیزیں وہی ہیں جو آپ کے گھر سے چوری ہوئی ہیں؟ کیوں چودھری غفور، آپ بھی کچھ بولیں؟ میں نے غفور کے چہرے پر بڑی صاف تبدیلی دیکھی۔ میں سمجھا کہ اسے افسوس ہو رہا ہے کہ اسے چوری کا مال نہیں ملا، اور جس چور کو پکڑا گیا ہے وہ ان چیزوں کا چور نہیں۔ سب نے باری باری کہہ دیا کہ یہ چیزیں ان کی نہیں۔ میں نے ان سب کو یہ کہہ کر باہر بھیج دیا کہ باہر جا کر بیٹھیں، مجھے شاید ان کی ضرورت پڑے گی۔ سنار کو میں نے فارغ کر دیا، اس کی مجھے ضرورت نہیں تھی۔ میں نے زلیخا کو اندر بلا لیا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، اس کے قدم بھی نہیں اٹھتے تھے، اور رو رو کر اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں۔ اس کا بچہ اس کے ساتھ تھا۔ مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ اس خاتون کے خلاف الزام ثابت نہیں ہوا۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا اور اسے خوش کرنے کے لیے میں نے اس کے بچے کو اپنے پاس بلایا۔
اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا، اس سے کچھ پیار بھی کیا۔ میری قسمت میں اب کیا لکھا ہے؟ زلیخا نے سسکیوں کے لہجے میں پوچھا۔ یہ عورتیں میرے متعلق کیا کہتی ہیں؟ معلوم ہوتا ہے تمہاری قسمت اچھی ہے، میں نے کہا۔ یہ زیور جو تمہارے گھر سے برآمد ہوا ہے یہ ان کا نہیں، اور یہ سونے کا بھی نہیں۔ جو سوال میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا اس نے مجھ سے پوچھ لیا۔ مجھے یہ کون بتائے گا کہ یہ چیزیں میرے گھر میں کس طرح پہنچیں؟ اس سوال کا جواب تو میں نہیں دے سکتا، میں نے کہا۔ انہوں نے تو کہہ دیا ہے کہ یہ چیزیں ان کی نہیں، پھر یہ کس کی ہیں؟ کیا تمہاری نہیں؟ اگر یہ زیور میرا ہوتا تو کیا میں انہیں کوٹھڑی میں سب سے نیچے والی ہانڈی میں چھپاتی؟ اس نے کہا۔ میرا تمام زیور ٹرنک میں رکھا ہے۔ معلوم ہوتا ہے مجھ پر کوئی جال پھینکا گیا ہے اور یہ کام شفوں کا ہے۔ اگر ایسا ہی تھا تو یہ میرے لیے یا پولیس کے کسی بھی آدمی کے لیے نیا یا عجیب واقعہ نہیں تھا۔ دشمن ایک دوسرے کو پھنسانے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کیا کرتے ہیں۔ اپنے تجربے اور مشاہدے کے پیش نظر میں نے فوراً مان لیا کہ اس عورت پر جال پھینکنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں نے اسے پوچھا کہ اس کا ایسا دشمن کون ہے جس نے ایسا خطرناک اور اوچھا وار کیا؟ اگر آپ سے انصاف کی امید ہو تو میں پوری بات سناؤں؟ زلیخا نے کہا۔ ابھی تو آپ مجھے چور سمجھ رہے ہیں، یہ ثابت ہو گیا ہے کہ تم چور نہیں ہو، میں نے کہا۔ اب یہ دیکھنا میرا فرض ہے کہ تمہارے ساتھ یہ دھوکہ کس نے کیا ہے۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ دھوکہ مجھے بھی دیا گیا ہے، اور پولیس کو دھوکہ دینا اور کسی بے گناہ کو جھوٹی شہادت کی بنا پر مجرم ثابت کرنے کی کوشش کرنا جرم ہے۔ تم انصاف کی بات کرتی ہو، میں تو اس شخص کو کم از کم 2 سال سزا دلواؤں گا جس نے تمہیں اور مجھے دھوکہ دیا ہے۔ مجھے پوری بات سناؤ۔ تم نے شفوں پر شک کیا ہے۔ شک والی تو بات ہی کوئی نہیں، زلیخا نے کہا۔ آپ نے مجھے پوری بات کرنے کی اجازت دی ہے تو پھر پوری بات سنیں۔ کچھ عرصے سے غفور میرے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ میں اس کے ساتھ شادی کر لوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اگر کرنی ہی ہوتی تو میں غفور سے کیوں کرتی؟ اس کے پہلے ہی بیوی ہے اور 2 بچے ہیں۔ وہ کہتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا۔ میں یہ گناہ اپنے کھاتے میں نہیں لکھنا چاہتی تھی۔ یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے زلیخا، میں نے کہا۔ ویسے مجھے خیال آتا ہے کہ تمہیں شادی کر لینی چاہیے تھی۔ اس نے سر جھکا لیا۔ میں خاموشی سے دیکھتا رہا۔ جب اس نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ اس نے بڑی لمبی آہ بھری اور اپنے دوپٹے سے آنسو پونچھ ڈالے۔ میرا اس کی قبر کے ساتھ وعدہ ہے، اس نے کہا۔ اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکے گا۔ وہ تو آسمانوں سے اترا ہوا فرشتہ تھا اور آسمانوں میں ہی واپس چلا گیا۔ کسی ماں نے ابھی ایسا لال پیدا ہی نہیں کیا جیسا میرے اس بچے کا باپ تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے خاوند پر معلوم نہیں کیسے تعویذ کروا رکھے تھے کہ وہ میرے اشاروں پر چلتا تھا۔ ایسی بات نہیں تھی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں اس کی جوتیوں کی بھی غلام تھی۔ غفورہ چودھری تو اس کے نوکروں کی برابری بھی نہیں کر سکتا۔ مجھے اس سے 100 درجے اچھے آدمیوں کے پیغامات ملے تھے۔ میری ماں ان سے بھی اچھے رشتے لائی تھی، لیکن میرے بچے کے باپ کے ساتھ میری جو شادی ہوئی تھی یہ روحوں کا ملاپ تھا۔ وہ اپنی روح میرے پاس چھوڑ گیا ہے۔ اس عورت نے بڑی جذباتی باتیں شروع کر دی تھیں۔ تھانے میں اس قسم کی باتیں اس بین کی مانند ہوتی ہیں جو کسی بھینس کے آگے بجائی جاتی ہے۔ ذرا تصور میں لائیں کہ کوئی شاعر 3-4 کانسٹیبلوں کو اکٹھا کر کے انہیں تازہ کلام سنائے تو کانسٹیبل اسے کیا داد دیں گے؟ وہ تو اس کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ 10-10 روپے فی کانسٹیبل دو۔ تم نے اتنا سرکاری وقت ضائع کیا ہے۔ مجھ میں یہ خامی تھی کہ میں نے تھانے داری سے ہٹ کر اپنے جذبات کو زندہ رکھا ہوا تھا۔ اس کمزوری نے مجھے نقصان بھی پہنچایا ہے، لیکن میں چوروں اور دیگر مجرموں کو بھی انسانوں کے ہی روپ میں دیکھتا رہا۔ اس عورت کا تو معاملہ ہی الگ تھا۔ اس قسم کی عورت کو اس قدر ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ اسے تھانے تک پہنچا دیا گیا۔ وہ جب جذباتی باتیں کر رہی تھی تو میں نے اسے نہ ٹوکا۔ اس طرح کے کچھ اور باتیں کر کے وہ اصل بات پر آئی۔ اصل بات یہ تھی کہ چودھری غفور اس کے پیچھے پڑ گیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کر لے۔ زلیخا تو پہلے ہی انکار کرتی رہی، پھر جب غفور راتوں کو بھی آ کر اسے پریشان کرنے لگا تو زلیخا نے اسے صاف الفاظ میں دھتکار دیا۔
وہ گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ غفور وقت بے وقت آن دھمکتا تھا۔ میرا خیال ہے زلیخا، میں نے کہا، تمہارا اکیلا رہنا تمہاری بدنامی کا باعث بن رہا ہے۔ تمہارے سسرال بھی تمہارے ساتھ ناراض ہوں گے کیونکہ تم نے ان کے بیٹے کو ان سے الگ کر لیا تھا اور اس سے مکان بھی اپنے نام لکھوا لیا تھا۔ میرے سسرال؟ زلیخا نے کہا، آپ یقین نہیں کریں گے، وہ مجھے اتنا ہی چاہتے ہیں جتنا میری ماں اور میرے اپنے بھائی چاہتے ہیں۔ وہ مجھے اور میرے بچے کو اپنی بیٹے کی نشانی سمجھتے ہیں۔ تمہارا سسر تو تھانے میں آیا ہی نہیں، وہ بیمار پڑا ہے۔ زلیخا نے کہا، اس کے دونوں بیٹے آئے ہوئے ہیں، میں نے انہیں دیکھا ہے، میرے بھائیوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں تو میں نے کہا، تم غفور کی بات کر رہی تھیں۔ میں نے آخر اسے کہہ دیا کہ وہ میرے گھر نہ آیا کرے۔ زلیخا نے کہا، اس نے میرے ساتھ ایک سودا کرنے کی کوشش کی۔ بات یہ ہے کہ میرا بھائی طافی غفور کی بہن کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ کون سی بہن؟ بڑی، زلیخا نے جواب دیا، جس کا زیور چوری ہوا ہے۔ ان کی آپس میں در پردہ ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں۔ لڑکی تو میرے بھائی پر مرتی ہے، اسی وجہ سے میرے پاس آتی رہتی ہے۔ یعنی محبت ہے؟ محبت کہہ لیں، زلیخا نے کہا، لیکن یہ محبت پاک نہیں۔ مجھے شک ہے کہ لڑکی نے میرے بھائی کو پلید کر دیا ہے۔ وہ تو بڑا چھچورا اور اوچھا خاندان ہے۔ میرا بھائی میری منتیں کرتا ہے کہ میں اس لڑکی کا رشتہ اس کے لیے مانگوں۔ میری ماں مان گئی ہے لیکن میں نہیں مانتی۔ میں نے بھائی سے کہا ہے کہ وہ اس لڑکی کی خوبصورتی پر نہ جائے، شادی کر کے وہ وفادار نہیں رہے گی۔ دراصل مجھے یہ لوگ ذرا بھی اچھے نہیں لگتے۔ میں اس خاندان کی لڑکی کو اپنے خاندان میں کبھی نہیں آنے دوں گی۔ اس کے اس انکشاف نے کہ اس کے بھائی اور غفور کی بہن کے آپس میں تعلقات ہیں مجھے ذرا چونکا دیا۔ یہ میرے کام کی بات تھی۔ مجھے شک ہوا کہ زیورات کی چوری ایک ناٹک ہے جو کسی خاص مقصد کے لیے کھیلا گیا ہے۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ یہ ناٹک کھیلنے والوں کو نہیں بخشوں گا۔ اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے یا کسی شرارت کے تحت پولیس کو دھوکے میں استعمال کرنا کوئی معمولی جرم نہیں تھا۔ انہوں نے تو میری بھی توہین کی اور مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کی تھی۔ یہ سوچ کر میں نے زلیخا کی باتوں میں پہلے سے زیادہ دلچسپی لینی شروع کر دی۔ غفور نے میرے آگے ایک سودا رکھا، زلیخا نے کہا۔ اسے شاید پتہ چل گیا تھا کہ اس کی بہن کا میرے بھائی کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے۔ شاید میری ماں کے ذریعے سے اسے پتہ چلا ہوگا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں اس کے ساتھ شادی کر لوں تو وہ اپنی بہن کا رشتہ میرے بھائی کو دے دے گا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے اس کی بہن کا رشتہ نہیں چاہیے۔ میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میرے بھائی نے اگر میری مرضی کے بغیر اس کی بہن کے ساتھ شادی کر لی تو میں اپنے بھائی کو بھائی سمجھنا چھوڑ دوں گی اور ساری عمر اس سے منہ نہیں لگاؤں گی۔ آپ نہیں جانتے یہ غفورہ کتنا کمینہ آدمی ہے۔ اسے میری بات پر غصہ آ گیا۔ میں پہلے ہی غصے میں تھی۔ میں نے اسے کہا کہ اب اس نے مجھے آ کر پریشان کیا تو میں اپنے بھائیوں اور اپنے خاوند کے بھائیوں کو بتا دوں گی۔ پہلے میں نے انہیں اس لیے نہیں بتایا تھا کہ فساد ہوگا اور بدنامی میری ہوگی۔ غفور نے کہا کہ اپنے بھائیوں کو بتا دو، وہ میرا کیا کر لیں گے؟ تمہیں میں ایسا ذلیل کروں گا کہ ایک رات خود ہی میرے پاس آ جاؤ گی۔ سوچ لو، پچھتاؤ گی۔ میں نے اس دھمکی کا اسے بہت برا جواب دیا۔ وہ بک بک کرتا نکل گیا۔ میں نے اپنے بھائیوں کو نہ بتایا۔ میں ڈرتی تھی کہ میرے بھائی اس کے گلے پڑیں گے۔ میرے خاوند کے بھائی اور زیادہ دلیر اور غیرت مند ہیں۔ ان چاروں نے غفورے کو چھوڑنا نہیں تھا۔ میں ان چار خوبصورت بھائیوں کی زندگی تباہ کرنے سے ڈرتی تھی۔ غفورے کی بیوی میرے ہاں آتی رہتی ہے۔ میں نے اسے بتا دیا۔ اس نے بتایا کہ غفورہ اسے پسند نہیں کرتا۔ دراصل وہ سیدھی سی عورت ہے اور اس کی شکل و صورت بری تو نہیں، لیکن جو خوبصورتی غفورہ چاہتا ہے وہ اس عورت میں نہیں۔ اسی شام غفورے کی بیوی پھر میرے پاس آئی، کہنے لگی کہ اس نے غفورے سے کہا ہے کہ وہ اسے طلاق دینا چاہتا ہے تو دے دے اور میرے ساتھ شادی کر لے۔ غفورے نے مجھے برا بھلا کہا اور اپنی بیوی سے کہا کہ زلیخا جھوٹ بولتی ہے۔ اس پر میاں بیوی میں بہت تو میں ہوئی اور بیوی نے اسے غصے میں کہہ دیا، زلیخا تجھے اپنی جوتی پر بھی نہیں لکھتی۔ دوسرے دن شفو میرے پاس آئی اور میری ہمدردی کی باتیں کرنے لگی۔ وہ تو میرے گھر آتی ہی رہتی تھی۔ اس روز اس نے بتایا کہ کل غفورے کی اپنی بیوی کی لڑائی ہوئی ہے اور غفورہ کہہ رہا تھا کہ زلیخا نے مجھے خواہ مخواہ ذلیل کیا ہے
اب اسے سارے شہر کے سامنے ذلیل کروں گا۔ میں سمجھ گئی کہ شفو اپنے پاس سے بات نہیں کر رہی بلکہ یہ پیغام غفورے نے بھیجا ہے۔ میں نے شفو سے کچھ نہ کہا، وہ تو نوکرانی ہے، پیغام ادھر ادھر لے جانا اس کا کام ہے، چوری چھپے کے پیغام بھی ادھر ادھر پہنچاتی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ غفورے سے کہنا کہ تمہارا پیغام مل گیا ہے، میں دیکھتی ہوں کہ کون ذلیل ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں، شفو کی نشاندہی پر زیور میرے گھر سے برآمد ہوا اور پتہ چلا ہے کہ یہ زیور ان کا نہیں ہے۔